الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، ہر طرح کے تعریفی کلمات اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے پوری کائنات کو صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت کو ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ مبارکہ کے اندر جس موضوع کو میں نے چنا ہے وہ موضوع ہے اسلام کی حقیقت۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے جو طریقہ چنا، زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہمارے لیے چنا، وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام اور اسلام کے ماننے والے ہم مسلمان، آج اگر اسلام پر غور کیا جائے، مسلمانوں پر غور کیا جائے، اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر ہر جگہ فتنے جنم لے رہے ہیں، نئی نئی لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں، اگر ذرا اسلام پر غور کیا جائے تو اسلام پر آج جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ اسلام کو امن و سلامتی سے کاٹ کر دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روزانہ اخبارات میں، نیوز پیپرز میں، نیوز چینلز کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر
چاہے وہ واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو یا ٹویٹر، آپ لوگوں نے بارہا پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کس طرح نئے نئے طریقوں سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو بھی اخبار اٹھاؤ کچھ نہ کچھ اسلام کے خلاف دکھائی دے گا، کوئی بھی نیوز چینل بدلو کچھ نہ کچھ اسلام کے خلاف نظر آ رہا ہوگا۔ آج اس قدر لوگ اسلام اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں کہ کیا بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے بندو، ذرا دنیا کا جائزہ لو کہ اسلام کو کس کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہیں پر بیٹھے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بناتا ہے اور اس انداز میں بناتا ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں بم ہو، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دہشت گردی کے ذریعے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہیں پر کوئی بیٹھا ہوا اسلام کے خلاف بم رکھتا ہے، اس قرآن کے اوپر بم رکھ کر یہ تصور پیش کرتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے بم کی بدولت پھیلا ہے، اور بالکل نئے نئے طریقے اور نئے نئے انداز اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسی دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اسلام کا نام سنتے ہی ان کے چہرے پر کراہت محسوس ہو، کراہت کے آثار نظر آنے لگیں، اسلام کا نام سن کر وہ ڈر جائیں، گویا اسلام کوئی خوفناک چیز ہے۔ آج بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب کسی کے سامنے دہشت گرد یہ لفظ بولا جاتا ہے، آتنکواد یہ لفظ بولا جاتا ہے، ٹیررسٹ یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر جو تصویر بنتی ہے ایک مسلمان کی بنتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، دشمنان اسلام اپنی ساری کوشش اس بات پر لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر کے زمین سے مٹا دیا جائے۔ اور آج بہت سارے بھولے بھالے لوگوں کے پاس جو کبھی اسلام کو مہان تصور کیا کرتے تھے، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرتیں کرتے ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، کیا حقیقت میں اسلام ایسا ہی ہے جیسا یہ لوگ بتا رہے ہیں اپنے اخباروں میں، اپنے نیوز چینلز کے اندر؟ کیا اس کا کوئی اور چہرہ ہے؟ کیا اسلام حقیقت میں دہشت گرد ہے؟ کیا اسلام حقیقت میں مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو مارنے کی حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام ظلم کا حکم دیتا ہے؟ ذرا اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ اللہ کے بندو، میں نے کہا یہ اسلام، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کسی انسان کا، کسی انجینئر کا، کسی ڈاکٹر کا، کسی فلاسفر کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا طریقہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ وہی ہماری کمزوریوں کو، ہماری طاقتوں کو جانتا ہے، لہذا اس نے ہماری کمزوری اور ہماری طاقت کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام جیسا بہترین نظام بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے بندو، جس ذات نے، جس اللہ رب العالمین نے اسلام کو بنایا ہے، اسلام کے اصول و قوانین بنائے ہیں، اس کے ناموں پر غور کر لیجئے۔ اس کا ایک نام الرحمن ہے، بہت زیادہ مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، ماں سے زیادہ رحم کرنے والا، اور ایک نام ہے السلام، سلامتی والا۔
جو سلامتی کو پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں کے اندر سلامتی چاہتا ہے. جس ذات نے اس کو بنایا ہے وہ ذات سلامتی والی ہے، السلام ہے اس کا نام. اور اسی طرح جس نبی پر اس اسلام کو اتارا گیا، جس نبی کو اس اسلام پر عمل کر کے لوگوں کو بتانے کا حکم دیا گیا، وہ نبی کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی. جس ذات نے اس کو بنایا وہ سلامتی والی ذات، اور جو اس پر عمل کر کے بتا رہی ہے وہ سراپا رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس مذہب کا نام اور اس دین کا نام جو رکھا گیا ہے وہ اسلام ہے، سلامتی والا مذہب، امن والا مذہب. میرے محترم بھائیو، سلامتی والی ذات کی طرف سے ہے، رحمت والے نبی عمل کر کے بتا رہے ہیں، اور جس کی تعلیمات کے اندر سراپا سلامتی بھری ہوئی ہو، محبت بھری ہو، امن بھرا ہو، بھلا وہ اسلام، وہ مذہب دہشت گردی کیسے سکھا سکتا ہے؟ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے کوئی سوچنے والا سوچے، کوئی سمجھنے والا یہ سمجھے کہ اسلام تو صرف نام سے سلامتی والا مذہب ہے، اسلام صرف نام کا سلامتی والا مذہب ہے، اس کی تعلیمات کے اندر کوئی سلامتی والی بات نہیں، اس کی تعلیمات کے اندر کوئی محبت والی بات نہیں، اس کی تعلیمات کے اندر کوئی رحم و کرم کا معاملہ ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میرے محترم بھائیو، معاملہ ایسا نہیں ہے. ذرا اسلام کی تعلیمات تو پڑھ کر دیکھیں، اسلام کیا کہتا ہے انسانیت کے تعلق سے، اسلام کیا کہتا ہے جانوروں کے تعلق سے، اسلام کیا کہتا ہے کیڑے مکوڑوں کے تعلق سے. آپ کو اسلام کا حقیقی چہرہ نظر آنے لگے گا. اگر اسلام کی تعلیمات کو، پاکیزہ تعلیمات کو تمہارے سامنے عرض کرتا بیٹھ جاؤں، بہت لمبا وقت درکار ہوگا. چند باتیں مثال کے طور پر عرض کروں گا. سب سے پہلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک گنہگار تھا، ایک گنہگار آدمی تھا، وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا. اس نے جب ایک کتے کو پیاسا دیکھا، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی، تو وہ پانی پی کر کنویں سے نکل رہا تھا. اس نے پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور زبان باہر نکالے ہوئے ہے، تو اس آدمی کو ترس آ گیا. پھر کنویں میں اترا اور مشکل سے پانی کو بھرا، پھر اس کتے کو پلا دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شکر اللہ لہ، اس گنہگار کی یہ ادا، یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس پر احسان کرتے ہوئے ادخلہ اللہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ دلوا دیا. کتا اسلام نے کہا کہ نجس جانور ہے، گندا جانور ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس گندے جانور پر بھی اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اسلام کے اندر اس کی قدر ہے اور اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں اس کی عزت ہے. اسی طرح وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک عورت تھی، اس نے غصے میں آ کر ایک بلی کو باندھ دیا، اور وہ بلی پوری طرح سے بھوک کی وجہ سے تڑپتی رہی. اس نے نہ تو رسی کو کھولا اور نہ چھوڑا کہ وہ جا کر اپنا رزق تلاش کرتی اور اپنا پیٹ بھرتی. میرے محترم بھائیو، وہ اسی طرح ترستی رہی، تڑپتی رہی،
اللہ رب العالمین نے جب یہ منظر دیکھا اور وہ بلی اسی طرح تڑپتی تڑپتی مر گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فدخلت فیہا النار. اللہ رب العالمین نے جب یہ ظلم دیکھا اور اس بلی کو اس طرح تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا تو اللہ رب العالمین کو اس عورت کا یہ عمل اتنا برا لگا کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا. ایک بلی کا مقام ہے، ایک بلی کا مقام ہے تو سوچو کہ انسان کا کیا مقام ہوگا. میرے محترم بھائیو، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک نبی تھے، ایک معزز نبی تھے، وہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹ لیا. فلدغت النملہ، ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹ لیا تو نبی غصے میں آ گئے. انہوں نے فوراً اس چیونٹیوں کے بل پر آگ لگا دی اور ساری قوم کو، ساری چیونٹیوں کو جلا دیا. اللہ رب العالمین نے فوراً وحی نازل فرمائی، کہا ان قرصت کا نملہ، اے نبی معظم آپ نے کیا؟ آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا. فاحرقت قوما فاحرقت امة من الامم تسبح، آپ نے ایک ایسی قوم کو جلا دیا جو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی. میرے محترم بھائیو، سوچو ذرا، جو اسلام کتے جیسے گندے جانور کو یہ عزت دے سکتا ہے، اس پر احسان کرنے پر جنت کی بشارت سنا سکتا ہے، بلیوں کے لیے ایسے احکامات بیان کر سکتا ہے، معمولی نظر نہ آنے والے کیڑے مکوڑوں کا اتنا مقام ہے تو انسانیت کا کیا مقام ہوگا اور انسانوں کا کیا مقام ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے کہا اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں خون ریزی کرتے ہوئے پھرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، تمام کے تمام انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد کہا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچایا، کوئی ڈوب رہا تھا، کوئی جل رہا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا تھا، اس کی زندگی کی حفاظت کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو سمجھ لو کہ اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی. اللہ کے بندو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جس میں جانوروں کا بھی مقام ہے، کیڑے مکوڑوں کا بھی مقام ہے، اور انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کا تو اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اگر ایک انسان کو کوئی مارتا ہے تو سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. ایسے پاکیزہ اسلام کو، ایسے رحمت بھرے اسلام کو آپ لوگ دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے محترم بھائیو، کیا بتاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، ان کی رحمت کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ مکہ کی طرف، فتح مکہ کے وقت اپنا 10,000 کا لشکر لیے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، مکہ کی طرف چلے جا رہے ہیں. مشکلوں سے بھرا ہوا راستہ، پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، گرمی کو سہتے ہوئے گزرے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا اسلام کا لشکر ابھی آ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا کہ وہاں پر ایک کتیا ہے اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے ایک صحابی کو بلایا، کہا اے صحابی تم وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ
اور اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کرنا، کہیں اسلام کا لشکر انہیں تکلیف نہ پہنچائے، اور اسلام کے لشکر کو اس راستے سے موڑ دینا، اس راستے سے ہٹا دینا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، ایک کتیا کے لیے اسلام کا 10,000 پر بھرا ہوا لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے ہٹا رہے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کس قدر عظیم ہوں گی۔ بات کرتے ہو کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام نفرت پھیلاتا ہے، اسلام مارنے کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ ارے تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر اسلام کو صحیح سے پڑھتے تو آپ کو پتا چلتا کہ اسلام کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے دشمنوں پر بھی رحم کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مشرک، کوئی کافر جو تمہارے خلاف تلوار لے کر نکلا ہو، لڑائی کے موقع پر تم سے امان طلب کرے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک، کوئی کافر تم سے عین لڑائی کے موقع پر امن طلب کرتا ہے، اپنے جان کی امان اور حفاظت طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اے نبی معظم آپ اسے پناہ دے دیں، آپ اسے امان دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اسے اللہ رب العالمین کا کلام سنائے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اس کے بعد حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایسے درمیان میں مت چھوڑیں اسے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مسلمان غلط فہمی میں آ کر اسے قتل کر دے یا اسے چوٹ پہنچائے۔ جب آپ نے امن دیا ہے ثم ابلغہ مأمنہ، اس کے ساتھ جا کر اس کی محفوظ جگہ تک اس کو چھوڑ کر آئے۔ مشرک کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، اور کہتے ہو اسلام غیر مسلموں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، سوال اٹھتا ہے کہ اگر اسلام کا چہرہ یہ ہے، اسلام اس قدر رحم دل ہے، اسلام اس قدر مہربانی کرنے والا ہے، تو پھر یہ جہاد کی آیتیں کیا ہے؟ یہ اسلام کی سزائیں اس قدر سخت کیوں ہیں؟ تو میرے محترم بھائیو، جہاد ایک الگ ہی باب ہے، اس کے الگ ہی احکامات ہیں، ایک الگ ہی طویل لمبا باب ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ مختصر یوں سمجھ لیں، جس طرح ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے آرمی ملٹری مقرر کرتے ہیں، اسی طرح اسلام نے اسلام کی اور انسانوں کی حفاظت کے لیے جہاد کو مقرر کیا ہے۔ اور کہتے ہو اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام کبھی جرم کا ساتھ نہیں دے سکتا، اسلام مجرموں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دکھنے میں آپ کو ہو سکتا ہے اسلام کی سزائیں سخت نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اللہ کے بندو، جب کسی کی اپنی بیٹی، اس کی عزت لوٹ کر کوئی جلا دے گا، کسی کا اپنا گھر برباد ہو جائے گا، کسی کے اپنے باپ کو کوئی سرے عام قتل کر دے گا، اور کسی کی خون پسینے سے کمائی ہوئی کمائی کو کوئی چور لوٹ کر شراب و کباب میں اڑائے گا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے۔ کیونکہ وہ مصیبت اپنے پر نہیں آتی، اسی وجہ سے ہم کو اسلام کی سزا بڑی سخت نظر آتی ہے۔ جب تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے، تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے، اس وقت تمہارے ذہن کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کی سزا سخت ہے کہ مجرم بڑا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو مان لیا، اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام محبت و شانتی والا مذہب ہے، اسلام سب کا خیال کرتا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ آتنک وادی جو ہوتے ہیں، یہ ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں، ان میں سے پورے کے پورے تو نہیں، لیکن اکثر تو مسلمان ہوتے ہیں، اکثر تو مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے بندو، اس کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے
کہ ان لوگوں کو اسلام جنہوں نے سکھایا ہے، اسلام کی تعلیمات جن لوگوں نے ان کو دی ہے، انہوں نے غلط طریقے سے غلط سمجھایا ہے۔ اسلام کو اگر صحیح سمجھاتے تو وہ دہشت گرد نہ بنتے، وہ آتنک وادی نہ بنتے۔ ان سکھانے والے عالموں نے غلط طریقے سے اسلام کو پیش کیا، ان کے جذبات کو بھڑکایا، اس وجہ سے وہ اسلام سے ہٹ کر آتنک وادی میں آ گئے۔ اور یاد رکھو، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تو دہشت گردی کی سزا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور اچھے خاصے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں قتل کے ذریعے، بمباری کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے، تو نبی علیہ قرآن کہتا ہے يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا، ایسے دہشت گردوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو سر عام قتل کر دیا جائے، او یسلبو، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اور اس کے بعد کہا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر زمین پر پھینک دیا جائے، او ینفو من الارض، یا ان کو اپنے وطن ہی سے نکال کر باہر کر دیا جائے۔ اسلام دہشت گردی کی یہ سزا بیان کر رہا ہے، بھلا وہ دہشت گردی کو سپورٹ کیوں کرے گا؟ بہرحال جو یہ دہشت گرد پائے جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو سکھانے والوں نے غلط طریقے سے سکھایا ہوگا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کی سازش ہو سکتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ رپورٹ پڑھنے میں آئی کہ کئی ایجنسیاں اور کئی کمیٹیاں اور کئی مشنریاں ایسی ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو اٹھا کر لے آتی ہے اور ان کی منہ مانگی قیمت دیتی ہے، ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پوری کرتی ہے، اور انہیں یہ ٹریننگ دیتی ہے کہ تم جا کر لوگوں کے درمیان فساد پھیلاؤ، قتل و غارت گری کرو، بمباری کرو، گولیاں برساؤ، اور جب پکڑے جاؤ تو اسلام کے حوالے سے بات کرنا۔ تم اپنا فرضی نام یہ رکھو، تم اپنا فرضی نام عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، محمد رکھو، اور خوب فساد پھیلاؤ، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے، جتنا سپورٹ چاہیے ہماری طرف سے ملتا رہے گا، لیکن جب پکڑے جاؤ تو اسلام کے حوالے سے بات کرنا، کہنا کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیں جہاد اس طرح سے کرنا سکھایا ہے تاکہ اسلام خوب بدنام ہو، مسلمانوں کی خوب بدنامی ہو، مسلمانوں کو لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھے، اور اس طرح اسلام دنیا سے مٹتا چلا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دو وجوہات میں نے بیان کی، ایک تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے عالموں کی غلطی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہوگی۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسلام ہی کیوں؟ آخر اسلام ہی ٹارگٹ پر کیوں ہے؟ عیسائیت کیوں نہیں ہے؟ یہودیت کیوں نہیں ہے؟ بدھزم کیوں نہیں ہے؟ ہندو دھرم کیوں نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی بندہ اسلام کے ضوابط کو، اسلام کے قوانین کو، اسلام کے اصول کو اگر پڑھ لے گا تو اسے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اسلام ہی ٹارگٹ پر کیوں ہے، لوگ دشمنان اسلام یہ اسلام ہی کو کیوں مٹانا چاہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کے قوانین، اسلام کے اصول ہی ایسے ہیں کہ اسلام نہ حرام خوری کو پسند کرتا ہے، نہ بے حیائی کو پسند کرتا ہے، اور نہ جرم کو پسند کرتا ہے۔ اور آج یہ دنیا جو ٹکی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے مالدار جو اپنی دولت کو اینٹ رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، ان کا پورے کا پورا انحصار، پورے کی پوری بنیاد حرام کمائی پر ہے، اور اسلام حرام کا سخت مخالف ہے۔
اسلام سود کا مخالف ہے۔ آج جتنے بھی بینک پڑے ہوئے ہیں سب کی بنیاد سود پر ہے۔ اسلام شراب کا مخالف ہے، اور آج بہت ساری کمپنیوں کا انحصار اسی کاروبار پر، نشے آور چیزوں پر ٹکا ہوا ہے۔ اور اسلام بے حیائی کے مخالف ہے، اسی لیے اور بہت سارے لوگ بے حیائی کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی اور ان کی دکانیں اسی پر چلتی ہیں۔ تو وہ لوگوں کو ڈر ہے، دل میں خوف ہے کہ اگر اسی طرح اسلام بڑھتا چلا جائے گا، مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے، اسلام کی تعلیمات عام ہوں گی، اسلام کے احکامات پر عمل ہوگا، تو ہماری بینکیں بند ہو جائیں گی، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہم لوگ امیر سے فقیر بن جائیں گے، کنگال ہو کر رہیں گے۔ اسی لیے اسلام کو روکو، اسلام کو بدنام کرو، لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے دلوں سے اسلام کو دور کرو، اور ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت بو۔ اسی لیے ہر طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں، ہر حربہ وہ استعمال کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی اسلام کا اچھا تصور نہ جائے۔ لیکن حقیقت میں اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے، بڑا امن پسند مذہب ہے۔ تمہاری ماں تم سے اتنی محبت نہیں کرتی ہوگی جتنا اسلام تم سے محبت کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک آخری بات، اسلام کو بدنام کرنے میں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت پیدا کرنے میں، جہاں یہودیوں کا، عیسائیوں کا، دشمنان اسلام کا بڑا سا ہاتھ ہے، بڑا سا سپورٹ ہے، وہاں پر ہم مسلمانوں کا، ہم سچے مکے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ کیسے؟ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو بدنام کر دیا۔ اگر واقعی ہم اسلام کو سمجھتے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے تو آج ہر ایک کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی، مگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کی، من جیسے چاہا ویسے زندگی گزارنے لگے، اور لوگوں کے سامنے برائیاں کرنے لگے، چوری کرنے لگے، زنا کرنے لگے، شراب پینے لگے، اور گالی گلوچ کرنے لگے، مار پیٹ کرنے لگے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی اسلام ہے۔ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے مقام کو سمجھے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں ذمہ دار ہے۔ ہر آدمی اسلام کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی بنا کر پیش کرے، کوشش یہ کرے کہ اسلام کا کوئی غلط تصور سامنے والے کو نہ جائے، جتنا ہو سکے سنبھل کر، اور جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ان کی یہ ساری کوششیں جو دشمنان اسلام کر رہے ہیں، رائیگاں بیکار ہو جائیں گی، تھک جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ دین تو غالب ہو کر رہے گا، یہ دین تو غالب ہو کر رہے گا۔ صرف عمل کے ذریعے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو تعلیم دے، اپنے نوجوانوں کو تعلیم دے، اپنے بزرگوں کو تعلیم دیں کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کریں، کوئی ایسی غلط حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اسلام پر کوئی انگلی اٹھائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما دینا۔ اے الہ العالمین، یقیناً ہم لوگ گنہگار ہیں، اے اللہ تیری دی ہوئی نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام کو سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں اسلام کو لاگو کرنے کی توفیق نیک عنایت فرمانا۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔